بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کاروبار ہے بٹ کوائن وغیرہ کا، میرے نزدیک تو یہ ایک قسم کا جوا بھی ہے۔ مضمون: $1.5 ایک دن میں $3,000 کیسے ہوئے؟ مضمون نگار: راشد احمد صاحب۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی رہنمائی کہ یہ جوا ہے، اس سارے کھیل کی قلی کھول دیتی ہے۔ جوا کسی کا نہ ہوا۔ قرآن مجید کے بقول جوا میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس جوا سے دور رہ کر اپنا وقت اور سرمایہ بچایا جائے۔ دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کی تجارت کے لیے بہت سی آن لائن پلیٹ فارمز ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی کا نام بائنینس ہے اور اس کے موجد کا نام چینگ پانگ یاؤ، جسے مختصر CZ بھی کہا جاتا ہے۔ چینگ پانگ یاؤ ارب پتی افراد کی عالمی فہرست میں 19ویں نمبر پر ہیں اور فوربز نے ان کی ملکیت کا اندازہ تقریباً $65 ارب لگایا ہے۔ چینگ نے گزشتہ برس 25 مئی کو ایک ٹویٹ میں لکھا کہ وہ پھر سے غریب ہو گئے ہیں۔ ان کی اس غربت کی وجہ لونا کہلائی جانے والی ایک کرپٹو کرنسی بنی۔ بائنینس نے لونا میں کچھ عرصہ قبل $3 ملین کی سرمایہ کاری کی تھی، جس کے عوض بائنینس کو 15 ملین لونا ملے۔ کچھ عرصہ قبل جب ایک لونا کی قیمت $100 سے زائد تھی تو بائنینس کی ملکیت میں موجود لونا کی قیمت $1.6 ارب ہو گئی۔ لیکن بائنینس نے فروخت کرنے کی بجائے انہیں اپنے پاس سٹاک کرنا ضروری سمجھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں لونا کی قیمت کریش کر گئی اور یہ آسمان سے گر کر پاتال میں چلی گئی اور اس کی قیمت 1 سینٹ سے بھی کم ہو گئی۔ بائنینس کی ملکیت میں موجود $1.5 ارب مالیت کے لونا کوائن محض $3,000 کے رہ گئے۔ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا محاورہ بھی اگر لونا کی قیمت پر صادق آتا تب بھی اس کی مالیت شاید کچھ زیادہ ہی ہوتی، لیکن آسمان سے گر کر کسی گہری کھائی میں جا گرنا شاید لونا کی حالت کو زیادہ مؤثر طریق سے بیان کر سکے۔ کرپٹو کی پوری مارکیٹ زمین بوس ہو گئی، تاجروں کے اربوں خربوں ڈوب گئے اور بہت سے افراد بے گھر ہو گئے، اور ایک دفعہ پھر اس خیال نے زور پکڑا کہ کرپٹو کرنسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مطالبہ بھی زور پکڑ گیا کہ حکومتوں کو کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ لونا اور اس کی جڑواں کرنسی ٹیرا کے خالق جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے ڈو کوون ہیں، جو ایک کمپیوٹر پروگرامر ہیں۔ انہوں نے 2018 میں کمپنی کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 برس کی قلیل مدت میں کمپنی کی مالیت میں اربوں ڈالر جا پہنچی۔ لونا کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور تھوڑے ہی عرصہ میں یہ $5 سے $116 کے ہندسے کو چھونے لگا۔ سرمایہ کار بڑھ چڑھ کر پیسہ لگا رہے تھے۔ لونا کے کریش کی وجہ سے ایک ہی دن میں $400 ارب ڈوب گئے اور پوری کرپٹو مارکیٹ کا بٹھا بیٹھ گیا۔ پوری دنیا کے تاجر سہمے ہوئے اور پریشان تھے۔ جنوبی کوریا ہی سے تعلق رکھنے والے کرپٹو کرنسی کے کامیاب سمجھے جانے والے تاجر چانسر کو یوں لگا جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ ایک ہی ہلے میں چانسر کے تقریباً $3 ملین ڈوب گئے۔ چانسر کو تو اور کچھ نہیں سوجا، وہ اپنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے لونا کے خالق کے دروازے پر جا پہنچے اور وہاں دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ڈو کوان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس بھی بلا لی گئی اور چانسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں چانسر کی صورتحال پہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا محاورہ صحیح معنوں میں صادق آتا ہے۔ $3 ملین کا نقصان الگ اور گرفتاری الگ، جس کی وجہ سے انہیں نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ جرمانے کا بھی سامنا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں کمزور اعصاب کے مالک لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ کرنسیوں کی قیمت پل بھر میں جہاں کسی کو مالا مال کر سکتی ہے، وہیں چانسر کی طرح کوئی لمحوں میں کروڑوں اربوں کا نقصان بھی کروا سکتا ہے۔ اب تو یہ خیال بھی زور پکڑ گیا ہے کہ کرپٹو، جس کے پیچھے یہ خیال اور اس کی بنیاد میں یہ بات شامل تھی کہ یہ کسی مرکزی نظام یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اور اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی،
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں جان بوجھ کے گرائی جاتی ہیں تاکہ خاص لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا مظاہرہ ایک دفعہ نہیں بارہا ہو چکا ہے کہ اس کی قیمتوں کو جان بوجھ کر اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ چھوٹے تاجروں کی جیبوں سے پیسہ نکال کر بڑے مگرمچھوں کے حوالہ کیا جا سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے اس حوالے سے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ دنیا کے تو بعض ایسے کاروبار ہیں جو کچھ عرصہ تک تو فائدہ دیتے ہیں، پھر ان کو چلانے والے ہی سب کچھ کھا جاتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ جیسے آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے کہ کئی بلین ڈالر لوگوں کے ڈوب گئے جنہوں نے بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی میں اپنی رقمیں لگائی ہوئی تھیں۔ ان کے چلانے والے کھا گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ بہرحال یہ جو کاروبار ہے بٹ کوائن وغیرہ کا، میرے نزدیک تو یہ ایک قسم کا جوا بھی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 6 جنوری سن 2023۔ ایک صارف نے لکھا، میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی گنوا دی۔ لونا جب $85 کا تھا تب میں نے سرمایہ کاری کی تھی، اب مجھے کچھ نہیں سوچ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ میں نے $15,000 گنوائے ہیں۔ حالانکہ میری سرمایہ کاری اچھے خاصے منافع میں تھی، لیکن میں فائدہ نہیں اٹھا سکا اور قیمت گر گئی۔ میں اگر بیچ دیتا تو شاندار منافع حاصل کرتا، لیکن میں لالچ میں آ گیا اور مزید منافع کے چکر میں اپنا نقصان کروا بیٹھا۔ منافع تو کجا، اصل سرمایہ بھی ڈوب گیا۔ ایک اور صارف نے بتایا کہ اس نے $4,50,000 گنوائے ہیں اور وہ مقروض ہو گیا ہے۔ اس کے پاس بینک کو ادائیگی کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ جلد ہی وہ اپنا گھر گنوا بیٹھے گا اور بے گھر ہو جائے گا۔ یہ تو چند ایک صارفین ہیں جو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن نقصان اٹھانے والوں کی اکثریت سامنے ہی نہیں آتی۔ لونا کی مارکیٹ زیادہ تر راتوں رات گر گئی، جس کی وجہ سے صارفین کو اپنا سرمایہ نکالنے کا موقع بھی نہیں مل سکا، ورنہ شاید نقصان میں کمی آ سکتی۔ بہت سے صارفین ایسے تھے جو سو کر اٹھے تو ان کا ہزاروں لاکھوں کا سرمایہ پھوٹی کوڑی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جنوبی کوریا کی پولیس اب اس معاملے پر تفتیش کر رہی ہے، لیکن نقصان اٹھانے والوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ لونا کے خالق اس سے پہلے بھی ایک ناکام کرپٹو کرنسی کا تجربہ کر چکے ہیں، اور لونا کی کریش سے چند دن قبل ہی انہوں نے مشکوک سی ٹویٹس بھی کیں جن میں انہوں نے لکھا کہ 95% کرپٹو کرنسیوں نے بالآخر ناکام ہونا ہے، لیکن کمپنیوں کو ناکام ہوتا دیکھنا بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ اپنی $60 ارب مالیتی کمپنی کے ڈوبنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے افراتفری پسند ہے۔ چند دنوں کے اندر ہی اس افراتفری نے سرمایہ کاروں کے $400 ارب غرق کر دیے۔ موصوف کو افراتفری پسند ہے، لیکن اس افراتفری نے نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا، اور ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی غرق ہو گئی۔ کرپٹو کرنسی ایک بار پھر ناقابل اعتبار ثابت ہوئی۔ آن لائن دنیا ایسی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن سامنے آنے والے نقصان اٹھانے والوں کا 10% بھی نہیں، کیونکہ اکثر لوگ تنقید کے ڈر سے یا ویسے ہی سامنے نہیں آتے۔ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے سائمن سیو جون ایک پرانے کرپٹو تاجر اور معروف سرمایہ کار ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق لونا کے گرنے کی وجہ سے انہیں $3 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سائمن نے لونا کے ابتدائی دنوں میں 30 ملین لونا خریدے تھے، جن کی مالیت بعد ازاں $3 ارب سے زائد ہو گئی، لیکن سائمن نے رقم نکلوانے کے بجائے مزید انتظار کرنا مناسب سمجھا تاکہ منافع کی رقم میں اضافہ ہو۔ لیکن برا ہو لونا کا کہ اس کی مالیت تقریباً 0 ہو گئی، لیکن سائمن جیسے لوگوں کی سرمایہ کاری چونکہ صرف ایک ہی ٹوکری میں نہیں ہوتی، اس لیے ایسے تاجر اور سرمایہ کار نقصان اٹھانے کے باوجود مارکیٹ میں موجود رہتے ہیں۔ چھوٹے تاجر اپنے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ٹیرا لونا ایکو سسٹم کے زوال نے عالمی کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنوبی کوریا میں اس حوالے سے جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے پروسیکیوٹرز نے کئی کرپٹو ایکسچینجز پر چھاپے مارے ہیں اور لونا ڈیولپر ٹیرافارم لیبز کے شریک بانی میں سے ایک کے گھر کی تلاشی لی ہے، کیونکہ ان پر دھوکہ دہی اور غیر قانونی فنڈ ریزنگ کے الزامات ہیں۔ ٹیرافارم لیبز کے موجودہ اور سابق ملازمین کو بھی ملک چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے۔
جبکہ بہت سے کرپٹو ماہرین کے سن 2018 کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں انہوں نے لونا کی ناکامی کی وجوہات کا تجزیہ کیا تھا اور یہ پیشگوئی کی تھی کہ یہ پروجیکٹ ناقابل اعتبار ہے۔ اردو میں اس صورتحال کے لیے محاورہ ہے کہ اب پچھتانے سے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لونا کا کھیت بھی ناکامی کے پرندوں نے چگ لیا، اب سوائے پچھتاوے اور افسوس کے سرمایہ کاروں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کرپٹو کرنسی کی بنیاد اور اس کی تخلیق کے پیچھے کار فرما جذبہ بھلے کتنا ہی تخلیقی اور نیا ہو، فی الوقت حقیقت یہ ہے کہ اس پہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے اجارہ دار حاوی ہیں، جن کا مقصد محض اپنی دولت میں اضافہ ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی کہ یہ جوا ہے، اس سارے کھیل کی قلعی کھول دیتی ہے۔ جوا کسی کا نہ ہوا۔ قرآن مجید کے بقول جوا میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس جوا سے دور رہ کر اپنا وقت اور سرمایہ بچایا جائے۔ آواز مرزا عمران احسن۔